السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 557۔ سورت التغابن، آیات ہیں 10 سے لے کر تغابن کی آخری آیت 18 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہمارے آیتوں کو جھٹلایا، یہی لوگ نار کے اہل ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی آگ کے عذاب میں، جہنم میں، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ گزشتہ جو ہے کامیاب ہونے والے لوگوں کا ذکر ہوا تھا کہ مومنین باغوں میں رہیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اب یہ اس کے مقابل میں کافروں کا، مجرمین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب مصیبت جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، یعنی کسی مصیبت کا ظہور ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی مشیت الہی، یعنی تقدیر سے۔ اب جب کسی مصیبت کا ظہور، اس کا پہنچنا اللہ کی جانب سے ہے، اس کی مشیت پر موقوف ہے، تو جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو اللہ اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے، یعنی وہ قلب اس بات سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ جب اللہ کی جانب سے ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں شکوہ شکایت کیا، کیونکہ اس کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے، جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ تقدیر میں جو لکھا، مصیبت کا ظہور ہوا، اور انسان کو جو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ہر چیز کو۔ انسان کا کام کیا ہے کہ ہمیشہ کوئی کیسے بھی حالات ہو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ہمیشہ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، یہ حکم ہے، چاہے خوشحالی کے ایام ہو، بدحالی کے ایام ہو۔ اور اگر تم منہ پھیرتے ہو، یعنی بجائے اطاعت اللہ، اطاعت رسول کے منہ پھیر لیتے ہو، روگردانی کرتے ہو، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا رسول جو ہے تمہاری ان حرکتوں سے بری ہے۔ اس کا کام پہنچانا، بالکل صریح اور واضح طور پر پہنچانا ہے، تو اس نے تم تک پہنچا دیا۔ اب یہ کہ تمہاری جو حالت بگڑی ہے، وہ تم، اس کے مسبب جو ہے تم خود ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں مزید کہا جا رہا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ تو ایسی ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ اب جب یہ نوعیت ہے، یہ حقیقت ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے، مومنین کو چاہیے کہ تمام معاملات میں اسی پر بھروسہ کریں۔ تمام معاملات، کہ یہ جو کچھ معاملات ہیں، جب اللہ کی شکر کریں گے، اس پر بھروسہ کریں گے،
تو وہی بات جو ہے یہدی قلبہ، اس کے دل کو سکون حاصل رہے گا، اس لیے کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور جو کچھ بھی تقدیر میں لکھا ہے اسی کی مشیت پر موقوف ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بھروسہ اسی پر تمام معاملات میں اسی کو سوچنا چاہیے۔ اب مزید کچھ تنبیہات۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے ایمان والو، یقیناً من ازواجکم، بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ اب دشمن کسے کہیں گے؟ بھائی شیطان دشمن ہے ہمارا ازلی، وہ اطاعت الہی سے روکتا ہے، تو یہ بعض بیویاں بعض اولاد تمہیں اطاعت الہی سے روکیں گے تو تمہارے دشمن ہوئے، لہذا آپ ان سے ہوشیار رہو کہ ان کی محبت میں، بیویوں کی، اولاد کی تم اطاعت الہی سے یعنی اس میں رکاوٹ نہ بنے۔ اب یہ مزید کہا جا رہا ہے، دیکھیے کلام پاک میں یعنی کیسے کیسے جامع اصول بنائے گئے ہیں کہ لیکن ان سے کوئی لغزش ہو جائے، بیویوں سے، اولاد سے، تو اس قدر شدید گرفت نہیں کرنا، بلکہ اگر آپ معاف کرو، درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ مطلب ہمارا مقصد کیا؟ انسان کا یہ ہونا چاہے کہ کیا ہے، اولاد ہیں تو ان میں صلح کے پہلو کو غالب رکھیں، یعنی کہ غلطی ہو گئی تو اب چیخو پکار اور اس پر اتنی گرفت نہیں، بلکہ مقصد کیا ہے کہ اطاعت الہی سے آپ کو نہ روکیں۔ اب اگر آپ جو ہے یعنی جسے کہتے ہیں غصہ آپ سے باہر ہو گئے تو یہ تو کامیابی ہوئی شیطان کو۔ تو دشمن ہے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں جھڑکو، جھنجھوڑو اور بس، تو نہیں، بلکہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، سمجھاؤ، تو معاف کرو، درگزر کرو۔ دیکھیں معاف کرنا یعنی جیسے کہ ایک چیز کو ثابت کیا غلطی کو اور پھر معاف کر دیا، اور تصفیہ یعنی درگزر کرو، خیال مت کرو، مگر ایک کہ ظاہر ہے کہ کوئی ایسا گناہ جو شرک ہے تو اس کے لیے تو متعدد آیات ہیں۔ بہرحال چوکن نہ رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر گھر جو ہے خراب ہو جائے، اس لیے کہا جا رہا ہے فاحذروہم۔ اور درگزر کا معاملہ تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب مزید کہا جا رہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ تمہارے مال اولاد فتنہ ہے اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ تو پہلے کہا گیا عدو، دشمن، یہاں فتنہ۔ تو فتنے کے ترجمہ کرتے ہیں ہم آزمائش، تو دشمن اور ہے، آزمائش اور ہے۔ آزمائش یعنی تمہیں خود آزمائش میں ڈال دیا، جس کے بھی امتحان ہے، تو ہمارا امتحان ہے، ہماری آزمائش ہے۔ تو مال اولاد میں آپ کی آزمائش ہے کہ آپ ان کی محبت میں اطاعت الہی سے رکتے تو نہیں، دیکھیے فرق ہے۔ اور تو سنیے کہ اللہ کے نزدیک بڑا اجر ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہم آزمائش ترجمہ کرتے ہیں فتنے کا، اگر آپ سورۃ بقرہ میں 155 آیت کو نکالیں تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ وہاں پر ہم آپ کو آزماتے ہیں، خوف، بھوک، مالوں کا کم ہونا، جانوں کا مرنا۔ تو فتنہ میں بھی ہم فتنے کا ترجمہ آزمائش کرتے ہیں اور بلا کا ترجمہ بھی آزمائش کرتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ دیکھیے فتنہ جو ہے نا، اب یہاں آپ پڑھ رہے ہیں اموالکم و اولادکم فتنہ، تو اللہ نے مال دیا، اولاد دیا، تو دے کر آزماتے ہیں، یہ ہے فتنہ۔ اور بلا میں لے کر کچھ خوف کی حالت پیدا کر دی، بھوک، پھلوں کی کمی، جانوں کا مرنا، تو دونوں میں فرق ہے، اسے نوٹ کرے۔ ترجمہ کرتے ہیں ہر جگہ آزمائش، لیکن بلا میں
اور فتنے میں فرق ہے۔ فتنے میں کچھ دے کر آزمایا جاتا ہے اور بلا میں لے کر۔ ہر حالت میں تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون۔ جس قدر ہو سکے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سنو، اطاعت کرو، مطلب سنو، اللہ کا حکم سنو، رسول کا حکم سنو، اطاعت کرو اور خرچ کرو، بہتر ہے تمہارے خود کے لیے۔ اس لیے کہ خرچ کرنا، خرچ دیکھو بال بچوں پر خرچ کرنا، صدقات، نافلہ اور امت مسلمہ کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو کوئی یوق وقائق سے بچایا گیا نفس کی بخل سے، حرص سے، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس لیے کہ جب خرچ کرنے کا موقع آئے تو مال خرچ ہونے کے ڈر سے کم خرچ کرے، یا کہ دبا کے رکھے، چھپا کر رکھے مال۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو، رسول کی طرف سے اعلان ہو کہ جنگ و جہاد اور امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے تو بخل کرے، تو ظاہر ہے کہ جو شخص ان صفات قبیحہ سے بچایا گیا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ مزید ترغیب دی جا رہی ہے، سنیے۔ ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شکور حلیم۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو، دیکھو اللہ کو قرض حسنہ تو دگنا کر دے گا اس تمہارے لیے، اور تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا، بخش دے گا۔ تو اللہ کو قرض دینا، اس کا نام حسنہ۔ اس لیے کہ جب اللہ کی راہ میں جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں، کوئی بھی ہو، چاہے امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے ہو یا کسی غریب مسلم کو ہو، تو اللہ کی راہ سے مراد آپ اس کا کچھ بدل نہیں چاہتے۔ جیسے کہ لوگ قرض دیتے ہیں تو سود پر سود لیتے ہیں، یہ نہیں، اللہ کے لیے، یعنی جو آپ نے اسے قرض دیے ہیں اسے مہلت بھی دیں گے، مجبور بھی نہیں کریں گے، یا کہ اللہ کی راہ میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر دیا، یہ سب قرض حسنہ ہے۔ ظاہر ہے کہ قرض حسنہ بہترین قرض ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے قرض کو ظاہر ہے کہ دگنا کرے گا، اور اگر کوئی تم سے لغزش ہو رہی ہے تو اسے معاف بھی کر دے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شکور قدر داں ہیں۔ ہم نے جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کی قدر کرتے ہیں اور حلیم بردبار ہیں۔ دیکھیں ہم بھی شکر کرتے ہیں، تو ہم شکر کب کرتے ہیں کسی کا؟ جب وہ ہمیں دیتا ہے تو ہم بھی اس کی قدر کرتے ہیں، تو ہم شکر کرتے ہیں۔ تو یہ شکر کے معنی و مفہوم اس طریقے سے تبدیل ہوتا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ اب قرضہ دینے کی ترغیب کی جا رہی ہے، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وہ غیب اور حاضر پوشیدہ باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ غیب یعنی ہمارے لیے، اس کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں ہے، جن چیزوں کو ہم نہیں جانتے اسے وہ خوب جانتا ہے، اور وہ عزیز غالب ہے، یعنی اس کے احکام کو نافذ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ حکیم ہے، یعنی جو کچھ بھی اس کے فیصلے ہوتے ہیں وہ حکمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو پھر کل ملیں گے دوسری سورت کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔